بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی، اپنے پسندیدہ بندوں کی چند صفات ذکر کی ہیں۔ ان صفات میں سے صرف آج 2 صفات میں اور آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے پسندیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبہ کو بلند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے جتنی زیادہ عاجزی اختیار کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبہ کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے کے اندر جو بندہ اکڑتا ہے، اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ کے اندر میری عزت بڑھ رہی ہے، لوگوں کی نگاہوں کے اندر میرا مقام و مرتبہ بڑھ رہا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کی نگاہوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے اندر وہ نیچے جا رہا ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ پہلی صفت میں اور آپ اس کو اختیار کریں کہ جب زمین پر چلیں تو چلنے کے اندر عاجزی اختیار کریں، اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر بھی عاجزی اختیار کریں۔ دوسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے، رحمان کے پسندیدہ بندوں کا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا جب جاہلوں کے ساتھ واسطہ پڑ جاتا ہے تو وہ بات کہتے ہیں جو سلامتی والی بات ہوتی ہے۔ یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کے اندر الجھتے نہیں ہیں۔ اور اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو نادان قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ، ان سے بحث و مباحثہ کر کے انسان خود جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، خود اپنی عزت کے اندر جو ہے وہ کمی لاتا ہے۔ وہ مد مقابل تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہمیں الجھا کر جو ہے وہ مزید بحث و مباحثہ کرے، مزید اپنے دل کی جو ہے وہ بڑاس نکالے۔ ایسے میں جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ جاہلوں کے ساتھ، ناواقفوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس زمانے کے اندر، جس زمانے کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں، لوگ تو چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ موقع ملے بس ہم جو ہے وہ بحث و مباحثہ کریں، دوسروں کی عزتوں کو اچھالیں۔ ایسے وقت کے اندر تو کسی سے الجھنا یہ بے وقوفی ہے، کسی کے سامنے کھڑا ہونا یہ بے وقوفی ہے۔ ہاں، دین کے معاملے کے اندر آپ ضرور کھڑے ہوں، لیکن اپنے لیے، اپنی ذات کی خاطر اگر جرم کے بڑھنے کا خطرہ نہ ہو تو ہرگز جو ہے وہ سامنے کھڑے نہ ہوں، الجھے نہیں۔ ویسے بھی حدیث ہے، بڑا بہترین واقعہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ ایک آدمی ان سے الجھ رہا تھا، بحث و مباحثہ کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا ان کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ نبی علیہ السلام جیسے جیسے وہ باتیں کرتا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جاتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسکراتا ہوا دیکھتے تو دل کے اندر محسوس کرتے کہ میری تو بےزتی ہو رہی ہے، یہ آدمی میری بےزتی کر رہا۔ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجبور ہو کر اس آدمی کو کچھ جواب دیا، اسی کے طریقے کے مطابق یا اس سے کم درجے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ہے وہ وہاں سے چل پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے واضح طور پر ناگواری کا اظہار معلوم ہوتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ناگواری دیکھی تو فوراً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب تک آدمی باتیں کرتا رہا آپ مسکراتے رہے، اور میں نے اسی کا جواب دیتے ہوئے اس کو کچھ باتیں کی اور آپ نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کر دیا، میری بے عزتی ہوتی رہی، آپ خوش ہوتے رہے، جب میں نے کچھ کہا تو آپ ناراض ہو کر چل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جب تک آپ خاموش تھے، اس کو جواب نہیں دے رہے تھے، وہ آپ سے باس و مباحثہ کر رہا تھا، آپ سے الجھ رہا تھا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی طرف سے جواب دے رہے تھے، آپ خاموش تھے، فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جب آپ نے بھی بولنا شروع کر دیا تو فرشتے چلے گئے اور اس کی جگہ شیطان آ گیا۔ اور ظاہری بات ہے اے ابو بکر، جہاں شیطان ہو وہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹھہرتا، میں اور شیطان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ جب ہم سے کوئی بحث و مباحثہ کرتا ہے، ہم سے کوئی الجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر میں اور آپ خاموش رہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہماری طرف سے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہم الجھنا شروع کر دیتے ہیں، بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ کے فرشتے اٹھ جاتے ہیں، اس کی جگہ شیطان آ جاتا ہے۔ تو یہ آج کی دو صفات ہم نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی پڑھی۔ ایک تو یہ کہ وہ جب چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور دوسرا کسی نادان، جاہل سے، ناواقف سے اگر بحث و مباحثہ کا موقع آئے تو وہ اعراض کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دو صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل جو ہے وہ مزید جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی صفات ہیں ان کو سیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔